بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور آپ خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، بے شک ان کے واسطے بیشتے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور جب کبھی ان لوگوں کو ان بیشتوں کے اندر رزق دیا جائے گا یا پھر کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو یہ ہر بار یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ الغرض ان کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل عطا کیے جائیں گے، اور ان کے واسطے ان بیشتوں میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو صاف کرنا حورین کا حق مہر ہے، یعنی جو شخص مسجد کو صاف رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نکاح حور عین سے کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، حور عین کے حق مہر کو ادا کرو، رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا اور مسجد سے کوڑا صاف کرنا حور عین کا حق مہر ادا کرنا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے چند وظائف ایسے تھے کہ جنہیں میں ہر رات کر کے سوتا تھا۔ ایک رات میں ویسے ہی سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل لڑکی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رکا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو اس نے مجھے وہ رکا دے دیا۔ اس رکے کے اندر یہ الفاظ تحریر تھے کہ آپ کو نیند نے جنت کی طلب سے دور کر رکھا ہے اور جنت میں محبت کرنے والی دو شیزاؤں سے بھی۔ آپ جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اس میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ بیدار ہو جائیں اپنی نیند سے کہ نیند سے بہتر تہجد ادا کرنا ہے، وہ قرآن پاک کی قرات کرنا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد گزاروں کا نکاح بھی حوروں سے کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جس شخص کے پاس ان میں سے ایک بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شادی حور عین سے کر دے گا۔ نمبر 1، وہ شخص جس کے پاس ضرورت کی چیز خفیہ طور پر رکھی گئی اور اس نے اس امانت کو خوف خدا کی وجہ سے ادا کر دیا۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا۔ نمبر 3، وہ شخص جس نے ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ ایک اور صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 1 سال سے لے کر دوسرے سال تک رمضان کے لیے سجتی ہے، اور حوریں بھی 1 سال کے شروع سے دوسرے سال کے شروع تک رمضان المبارک کے لیے سنورتی ہیں۔ جنت کہتی ہے کہ اے اللہ، میرے لیے اپنے بندوں میں سے اس مہینے میں مکین مقرر فرما، اور حوریں یہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، ہمارے لیے اس مہینے میں نیک خاوند مقرر فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، کھایا پیا کچھ بھی نہیں، اور کسی مسلمان پر بہتان بھی نہیں لگایا، اور اس نے روزے کی حالت میں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات اس کی 100 حوروں سے شادی کریں گے، اور اس کے لیے جنت میں لؤلؤ یاقوت کا محل بنائیں گے، اور اگر تمام دنیا اس محل کے اندر منتقل کر دی جائے تو یہ دنیا اس کے اندر ایسے ہی نظر آئے گی جیسے بکریوں کا ایک چھوٹا سا باڑا ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ اذان کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے، اور حوریں بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اذان کیونکہ نماز کے لیے کہی جاتی ہے اور لوگ اس کو سن کر نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کے اعمال کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کیونکہ اذان کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور کسی بھی نیک عمل کی قبولیت پر وہ حوریں جو ابھی کسی بھی مومن کے لیے مخصوص نہیں ہوتی، زیب و زینت کرتی ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ اس کے نیک اعمال قبول کرنے کی وجہ سے نکاح کے اندر دے دے۔ اور جو حوریں پہلے سے ہی کسی مسلمان کے ساتھ منسوب ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اپنے خاوند کے نیک اعمال کرنے کی خوشی میں اذان کے وقت بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔